السلام علیکم، پاکستان انفوٹینمنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ FBR کے حوالے سے ایک نئے ٹیکس کی خبریں زیر گردش ہیں جو استعمال شدہ کاروں پر لگایا گیا ہے۔ اس نئے SRO سے پریشان ہونے کی بنیادی وجہ ہے رجسٹرڈ فائلر افراد کے لیے ٹرانزیکشن پر 17% ٹیکس اور نان رجسٹرڈ یعنی کہ نان فائلرز کے لیے 3% اضافی ٹیکس۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ نیا SRO عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے، کار ٹریڈرز کے لیے ہے، یہ ڈیلرز کے لیے ہے اور کاروباری افراد کے لیے۔ اس لیے اس سے ذاتی سطح پر گاڑیوں کی خرید و فروخت پر اثر نہیں پڑے گا۔ ویڈیو پر ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ نیا ٹیکس ہے اور نیوز چینل پر اس حوالے سے رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب FBR کا کہنا ہے اور اس نے اپنی وضاحت پیش کی ہے کہ سرکاری ادارے نے چند ٹویٹس میں کہا ہے کہ موجودہ قانون پوری سیل ویلیو پر سیلز ٹیکس چارج کرتا ہے جو ذرا سخت اور حد سے زیادہ تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ بیورو نے فائنانس ایکٹ میں ایک نئی شک متعارف کروا کر ریلیف فراہم کیا ہے اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی ریفربشنگ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب آئیے اس کے ابہام پر بات کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ FBR کا کہنا ہے کہ موجودہ قانون ذرا سخت اور حد سے زیادہ تھا، لیکن استعمال شدہ گاڑیوں کی تجارت پر سیلز ٹیکس کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ابہام ہے کیونکہ اگر کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے تو وہ سخت کیسے ہو گیا؟ دوسرا سوال ہے کہ FBR ملک میں استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر حساب کتاب کیسے لگائے گا اور نئے قانون کا اطلاق کیسے کرے گا؟ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ بیورو نے یہ قانون ڈیلرز کے لیے لگایا ہے، تو اس کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا اگر ایک آدمی نے چند سال پہلے 16 لاکھ روپے کی کار خریدی، پھر اسے 20 لاکھ میں ایک ڈیلر کو فروخت کیا اور ڈیلر نے اسے آگے سے 22 لاکھ روپے میں بیچا، تو FBR کار ڈیلر کے منافع یعنی 2 لاکھ روپے پر ٹیکس لے گا یا اس کی اصل قیمت 16 لاکھ روپے پر ٹیکس لاگو ہوگا؟ ہمارا خیال ہے کہ ڈیلر اپنا منافع یعنی کہ 2 لاکھ روپے پر ٹیکس ادا کرے گا۔ FBR کا کہنا ہے کہ ادارے نے بزنس کمیونٹی کی درخواست پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ آئیے اب اس کے منفی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ حکومت نئی کاروں پر اون کے کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عام بزنس ہے، کسٹمر ہمیشہ اون کیش میں ادا کرتا ہے جبکہ مکمل قیمت کی ٹرانزیکشن بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ حکومت اس پر روک کیسے لگائے گی کیونکہ اس کی عملی لاگت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سے مارکیٹ میں کیش ڈیلنگ میں بھی اضافہ ہوگا جس سے بلیک منی اور فراڈ کی راہ ملے گی۔ اس پورے منظر نامے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں استعمال شدہ کاروں کی کمرشل امپورٹ پر پابندی ہے۔ صرف پاکستانی تارکین وطن ہی کوئی استعمال شدہ گاڑی پرسنل بیگیج، گفٹ یا ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم کے تحت امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نئی پالیسی استعمال شدہ یا امپورٹڈ کارز پر کس طرح لاگو ہوگی؟ صرف ایک صورت ایسی ہے جہاں FBR اس نئی پالیسی کا اطلاق کر سکتا ہے اور یہ ہے CBU یونٹس کی، جو کار مینوفیکچرر ملک میں درآمد کرتا ہے۔ جی، CBU یونٹس نئی کاریں ہوتی ہیں جو بڑی کمپنیاں جیسے کہ ہونڈا اور ٹویوٹا وغیرہ نئے ماڈل کی لانچ سے پہلے امپورٹ کرتی ہیں تاکہ لوکل رسپانس کو وہ چیک کر سکیں یا اسے لوکل مارکیٹ میں نئے اضافے کے طور پر متعارف کروا سکیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نیا قانون کس طرح سے صرف CBUs کے لیے ہے، اور اس کا جواب ہے کہ کمپنیز کار کی امپورٹ کے وقت 17% GST ادا کرتی ہیں اور خریدار کو خریداری کے وقت 17% اضافی GST ادا کرنا پڑتا ہے، جو بلا شبہ کمپنیز کی سیل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اب یہ کمپنیز FBR کے پاس گئی ہوں اور اس سے کہا ہو کہ حکومت ایک ہی یونٹ پر 2 مرتبہ سیلز ٹیکس لے رہی ہے جس سے ان کی سیل پر فرق پڑ رہا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے خیال میں FBR نے اس قانون میں یہ نئی شک متعارف کرائی ہے جس کے مطابق خریدار 17% ٹیکس ادا کرے۔ مثال کے طور پر کمپنی ایک کار 50 لاکھ روپے میں امپورٹ کرتی ہے۔ امپورٹ ڈیوٹیز ادا کرنے کے بعد جس میں کسٹمز اور GST شامل ہے، اس کی قیمت 70 لاکھ پہنچ جاتی ہے۔ جب کمپنی اس کار کو فروخت کرتی ہے تو اس کی قیمت تقریباً 82 لاکھ روپے ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ 17% GST دوبارہ خریدار کو ادا کرنا ہوگا، یعنی کسٹمر نے 2 مرتبہ GST ادا کیا، ایک مرتبہ امپورٹ کے وقت اور دوسرا خریداری کے وقت۔ اس نئے قانون کے بعد اب کسٹمر کو صرف ایک مرتبہ 17% GST ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ FBR کی اس نئی پالیسی کے حوالے سے آپ کا ابہام ختم ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم اس ویڈیو کا کنکلوژن نکالیں تو ہمارے خیال میں یہ نیا SRO مقامی آٹو مارکیٹ میں مزید کنفیوژن کا باعث بنے گا، جو پہلے ہی ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔
حکومت کو اس حوالے سے تمام ابہام دور کرنے کی اور اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مستحکم مارکیٹ اور تجارت کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔